لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وہ آواز بلند سارے کہ اینڈ تک سارے بیٹھو، سارے بلند آواز نال پڑھو تو شریف. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آلہ حضرت عظیم المرتبت تسی میری گال بڑی دھیان نہ سننی، میں گزارنا لمبی چوڑی گل نہیں کرنی. فکر حسین پیغام کربلا کیے میں تھوڑے سامنے بڑے مختصر انداز بیان کرنی. بڑے تسی تعامل نال تے بڑے آرام نال گل سننی. بس اثر دا وقت بھی اذان دا وقت بھی زور دا ختم ہو رہا تے اثر شروع ہو رہی تو آن نال بڑی مختصر گل کرنی. اس شعر نال گل ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ اسی کالے ہیں تے نہ کالیاں گلنا کر دیں نہ سانو رونا آندہ نہ اسی رو پٹ کے کوئی کربلا بیان کر دیں سمجھ آ رہی اسی کربلا اینج کر کے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اسی اینج روڑ پیٹ کے نہیں کربلا بیان کر دے بابا جی فرمانے سن کربلا اینج بیان ہوئے کوئی بڑھا بھی آوے تے کربلا جو محفل تو جاوے تو کبھے میں ہونے کربلا جانا اینج کربلا بیان کر بڑھا بھی جوان ہو جاوے تو جوان دا جذبہ اور جوان ہو جاوے کہ یار حضور دے عزت و ناموس واسطے اسلام واسطے میں ہونے کربلا جانا واسطے تیار اے نہیں جناب رون لگ پہ بڑھے بھی رون لگ پہ جوان بھی رون اینج نہیں اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں اے ساری گلنا چھپا چھڑیاں نہ جانا کربلا سی سنیاں بھی جناب لنگر کھا کے جناب میں کہا لنگر کھانا کرو امام حسین دا مشن نہیں ہے نہ کربلا ہے اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بھائی سیدھی جی گل ہے سانو ہے ممتاز صاحب سیدھی جی گل ہے اسی کربلا ہی بیان کر دیں سانو کربلا ہی سانو بابا جی نے کربلا ہی سکھائی ہے کربلا رو پٹن دا نا نہیں کربلا عملی طور تے یزید دے سامنے آن دا نا ہے سانو کربلا یہ نہیں جناب اس یزید نو گالا کرنا تے حالات وقت یہ کدے جناب نون لیگ دی کچھ وچ کھڑے ہونا تے کدے عمران دی کچھ وچ کھڑے ہونا تے کدے جناب پیپل پارٹی دی کچھ وچ کھڑے ہوتا پھر نہ لینا حسین دا شرم آنی چاہیے دی بندے نو گل بندہ کرے امام حسین دی تے جنہ جناب کربلا بھی جا کے یزید دے سامنے اینج کر کے گیا انہیں کہا جی حضور گل بڑی دھیان نال انہیں کہا حضور تسی بیعت نہ کرو ہاتھ نہ دیو ایک گل پوری کر دیو آپ نے فرمایا 10 انہیں کہا حضور پیغام بھیجا نا انہیں کہا کہ حضور تسی صرف آپ میرے دربار جڑا ہوندہ ہے سی آپ نے کہا جی میرے دربار دے وچ آ جاؤ ہاتھ وچ نہ رکھو آپ نے فرمایا قیامت تک حسین تے حسین دا منن والا یزید دے دربار وچ بھی نہیں جائے گا فرمایا ہاتھ رکھنا تے اور گل ہے انہاں لوگاں نے جناب صوفیت دینا تے بھائی سانو جنہوں کوئی کربلا سننی رون پٹنی ہو کے دور چلا جاوے سانو کربلا انجی بیان کرنا دی سیدھی جی گل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی جی گل ہے توڑے سارے تے بیٹھے ہو جو تو گل کیتی جاوے حق دی تے لوگ تے امام حسین نہیں ویکھے تے پھر آج لبائی کرے نو کون ویکھے امام حسین دے سامنے آپ نے دسیا انہوں نے مقام بیدہ دے آپ نے خطبہ دیتا بڑے دھیان نہ گل سننی امام حسین کربلا آئے کیوں سن کسی نے بیان نہیں کیتا سارے جناب گلنا کر کے فارغ ہو گئے 10 دن دا نا حسینیت نہیں ہے 10 دن دا نا حسینیت نہیں ہے کہ 10 دن جناب لنگر پکا کے 10 دن دا جناب محفل منعقد کر کے یہ حسینیت نہیں حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس اور مرتے دم تک چھوٹے سے لے کر بڑے یزید کے خلاف میدان میں آنے کا نام ہے ایک گل ہے جناب کدے بندہ جناب ایسا چونہ گل کیتی نہ ہوئے کسی سردار نہ گل کیتی نہ ہوئے تو وہ بھی لبائے کلے کو لو پوچھتا میں کہا سن ذرا مولا حسین کربلا وچ آئے کیوں کربلا وچ امام حسین آئے کیوں اسی مولا حسین کو لو پوچھئے کہ حضور اسی کربلا آئے کیوں سی لوگاں نے جناب اتے کربلا رکھیا اتے بابا جی بڑی گل کر دے سن بابا جی فرمانے سن کہ یار سنیاں دسیا ساریاں دسیا کہ امام حسین دا پانی بند ہویا تے جناب 10 سالے دن سارے لوگ گلی گلی محلے جندے کو لے ستات ہوئے اور جناب گلی گلی محلے پانی دی سبیل لاندہ شربت دی سبیل لاندہ کدے ایوی دسیا ہوندہ نا اس قوم نو کہ یار امام حسین اپنے پترہ سمیت کربلا وچ آئے سن تے پھر قوم اپنے پترہ سمیت اسلام واسطے میدان چاندی دسیا ہی نہیں نا دسیا ہی ہے کہ جناب لنگر کھا لو تو جناب پانی لے لو جناب پانی ونن نہ دسیا میں کہا نہیں امام حسین دی عدالت جائے کہ حضور تسی کربلا آئے کیوں سے آپ نے فرمایا مقام بیدہ دے خطبہ دیتا فرمایا مرہ سلطان جائرن فرمایا جڑا کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پاوے اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں جناب ممتاز تاج نے تخت ادار تے لٹکایا ہوئے
اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں جناب ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہوئے؟ اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں مساجد و سپیکر اتارے ہوون؟ اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں جناب عافیہ صدیقی ویچی ہوئے؟ اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں جناب آسیہ ملونہ چھڑی ہوئے؟ اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہیں جناب قرآن حدیث نصاب تو کڑیا ہوئے؟ تو اس تو وڈا ظالم کون ہے جڑا فراں دے سفیر نو نہ کٹ سکیا؟ اسی تے پہلے کہندے سی اس ٹائم جی ہم ایک پیج پر ہیں، اسی پہلے کہندے سی نہ تم صدمے ہمیں دیتے. ہم پہلے کہتے تھے اے جتے بیٹھے ہون گے مخبر بھی سارے ہون کہندے جی 14 اگست کی ریلی نہیں نکالنی. میں کہا تھوڑا پیو بھی نہیں لگ سکتا. ریلی کیوں نہیں کرنی بھائی؟ تسی اسلام بھی دے چھڑیا، ہر شے دے چھڑی. ہون اپنی جڑی ثقافت ہے بنیاد ہے کہ مسلمان اس دن اٹھ کے کہندے ہیں کہ یار اسی آج دے دن آزاد ہوئی سی، وہ بھی دن نہیں منانا. ایک کوئی ہور ہون گے جڑے توڑے دربانہ دے بھی جا کے روٹی پانی کھا دیں. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. اے حضور دے غلام منتے بابا جی دے چانا لین. انشاءاللہ بڑے بھرپور طریقے نہ اسی ریلی کرنی 14 اگست دی. سمجھ آ رہی بھائی؟ کل 14 اگست دے بڑے بھرپور طریقے نہ لانا تے نعرہ لاندے آنا کہ اسی بانیان پاکستان دے اولاد وچوں ہاں، اسی جناب انہاں دے وارثاں. علامہ فضل خیر آبادی ساڑے، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ساڑے، اے ساڑے بزرگان دین ساڑے ہیں. اسی انہاں دے اولاداں دے انشاءاللہ اسی پاکستان دے جو حضور دا دین تختوں تے لے کے آنا. میں مولا حسین دی عدالت تو تانوں سارے نوں لے کے جائیے کہ حضور دسو کربلا بھی تسی آئے کیوں سی؟ فرمایا سن میرے نانے جان نے کی میں نے فرمایا مر رہا سلطانن جائرن. فرمایا کسی کوئی بندہ ظالم بادشاہ دا زمانہ پاوے مستحلن لحرم اللہ، فرمایا جڑا اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال کر رہے ہوئے. تسی سارے تھے بیٹھے ہو، میں نے دوستو اتو لے کے تھلے تک سارے اتو جنہاں کو بدماشی دے سارے سامان ہیں، ڈنڈے سوٹے ہیں، او وزیر اعظم اتو تھلے سارے تک سود کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ جڑا قرآن دی نص قطعی نال ثابت ہے کہ حرام ہے. تے اللہ نے فرمایا جڑا سود کھان تو باز نہیں آندا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جڑا سود کھان تو باز نہیں آندا اللہ رسول نے اعلان جنگ کرے. پوری قوم ہن کتنے فیصد سود چل رہا جی پاکستان اندر؟ 22% دے قریب سود چل رہا. تے پھر بھی تسی نہ ظالم حکمران نال کھڑے ہو. اس تو پہلے میں مولا حسین دے اس فرمان مکمل کرنا تو پہلے حدیث پاک سنائے جاواں. بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر نہیں پہچان سکن گے. بڑے دھیان نال لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا سیاست سے تعلق؟ میں کہا مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے. سمجھ آ رہی؟ مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے. ڈاکوؤں دا چوراں دا لٹیرے دا سیاست نہ تعلق ہے. یہ مولوی کیسے آئیں گے؟ میں کہا سن اس سارے لوگوں واسطے میری حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جس بندے نے جڑا حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر نہیں پہچان سکن گے. پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے تو سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے کہے گا ہائے ہاتھ لا ادری میں تے جاندا ہی نہیں ہاں. اے اندر دماغ دی تے دل دی کھڑکیاں کھول کے اندر گل پانی کہ اسی آج کتے کھڑے ہیں امت حضور دے نظام وال کنڈ کیتی بیٹھے ہیں. یاد رکھنا تسی نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتاں دیو، نیکیاں کرو، عالم کفر نو کوئی پریشانی کوئی نہیں. بابا جی بھی حج بھی کیتا ہویا، عمرہ بھی کیتا ہویا، نمازاں بھی پڑھ دے سن، روزے بھی رکھ دے سن، لیکن عالم کفر انہوں دہشت گرد کیوں کہندا سی؟ کی وجہ سی کہ حضور دے نظام دی گل کر دے سن. جس نظام واسطے میرے آقا بدر وچ گئے، جس نظام واسطے میرے آقا احد وچ گئے، جس نظام واسطے امیر حمزہ نے اپنے جگر تے کلیجے کٹوائے، جس نظام واسطے صحابہ نے اپنے مسلے کرائے، میرے آقا دی اس نظام دی گل کر دے سن. آج اس نظام دی گل ہی کوئی نہیں. لوگ سمجھتے نماز پڑھن دا نام. میں کہا نہ نماز نہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حضور نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جڑا منافق آوے دے تھے جلسے اندر تو پھر بعد جو کہا نہیں مولانا نے بات بڑی سخت کی ہے، کیسے یہ ہے منافق. اتو تو اور دے بارو اور اتو تو کہے جی میں بھی لبیک دے اندروں اور ہوئے منافق. حضور نے فرمایا تو قبر سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے آیا، کہے گا ہائے ہاتھ لا ادری میں تے جاندا ہی نہیں ہے. تے پھر او لوگ جڑے اس ٹائم اتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو تے اتنے ذمہ داران بھی سارے واسطے گل ہے. حضور نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا شکی جنہوں میرے دین دے بارے تے میری ذات دے بارے شک ہی رہا کہ یار مسلمان کی میں ترقی کر سکتے ہیں، مسلمان کی میں پوری دنیا دے حکمران بن سکتے ہیں، حضور دا دین کی میں تخت ہوتے ہیں. ساڑھے ذمہ داران نے بڑے ڈھلے پہ جاندے ہیں کہ یار ہم محنت کر دیں جن کی میں جی ووٹ دے ذریعے. میں کہ یار تو محنت کردہ رہے. حضرت عبدالستار خان نیازی بڑی دھیان نہ گل سنا. عبدالستار خان نیازی محنت کر دینا نظام مصطفیٰ تحریک واسطے
تھک کے ہار گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان میں جو حضور دا دین تخت تے آ جاوے, نظام مصطفیٰ دا بول بالا ہو جاوے. تے آپ نے نا خط لکھیا, آپ دے حضور دے روزے انور دے قریب نا بیلیاں علی سرکار سن, او حضور دے روزے انور انہاں دا بڑا حضور دی بارگاہ وچ بڑا مقام سی. تو انہوں نے خط لکھیا کہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ میں پھر مدینہ پاک آ جانا, پاکستان دے وچ مینوں آثار نظر نہیں آ رہے. تے جدو انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ جو خط پیش کیتا, آپ نے مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا کہ مینوں حضور دی بارگاہ وچ لکھیا ہویا خط جواب چاہیدا. جو جواب آیا تے لکھیا سی, عبدالستار خان نیازی تیرا کام ہے محنت کرنا, یہ تو ہمارا کام ہے کہ کب لے کر آنا ہے دین تخت پر. تو یہ بات ہے کہ ہمارا کام ہے دین کے لیے محنت کرنا, ہمارا کام ہے دین کے لیے دن رات محنت کرنا. دین کب آئے گا تخت پر یہ مالک کے فیصلے ہیں, یہ ہم اپنی محنت کریں. حضور نے کیا فرمایا, تیسرا وہ بندہ جو شکی, جس کو شک ہی رہا میرے دین کے بارے میں, نہیں یار مولوی کی میں آن گے, نہیں جی میرا ابا کہنا پی ٹی آئی والا آ جائے, میرا چاچا جناب نون لیگ والے, تے میرا ماما. میں کہا پترا سارے مٹی پا کے آنا ہی یاد رکھی. اے میری گل بڑے دھیان نہ سنی, تو اٹھن تو پہلے نا گھر جا کے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ ماں پیو بھی ہوں تے سکے یار بھی ہوں نا, سارے مٹی پا کے آندے اتھے. کوئی یہ نہیں کہنا کہ میرا پتر ہے تے میرا یار ہے, میں لمحہ بیٹھا مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مرگ, اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. تحریک کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, یہی امام حسین کی فکر ہے اور یہی ہے. اے یاد رکھنا, ظاہری طور تے امام حسین دی راہ تے چلنا بڑا مشکل سی, لیکن ان دا انجام بڑا خوبصورت سی. لیکن ظاہری طور تے یزید دی لینڈ میں چلنا بڑا آسان سی, اتھے جناب پروٹوکول سی, عہدے سن, مال و دولت سی, لیکن ان دا انجام بڑا غلط سی. اس ٹائم بھی یہی گل ہے کہ تسی فیصلہ کرنا کہ تسی امام حسین دی صف میں شامل ہونا یا یزید دی صف میں شامل ہونا. اے سارے جماعتاں والے کنوں کوئی تکلیف نہ ہوئے, کنے کوئی کندہ کلمہ پڑھے ہویا, بے شک پڑھے, اسی تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہویا, اسی تے حق گال اینج سر چک کے کرنی. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. سارے پیرہ مولویاں جا کے انہیں طواف کی تنجہ نہیں کیتے, کہتے جناب نون لیگ والے. میں کہا یار کدے تو انہوں نہیں آیا کہ حضور دے نظام وال کھڑے ہونا ہے. آن 2023 دے اندر تسی لوگوں نے فیصلہ کرنا کہ تسی حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا. فیصلہ تو آڑے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں. روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ تسی کرنا. یاد رکھنا قبر جو حضور نے آنا سارے مٹی, آج نہیں کل کوئی اتنے بندہ نہیں بیٹھا ہونا جنہاں کہے جی میں مرنا کوئی نہیں, سارے مرنا. قبر جو حضور نے آنا, جو حضور نے پوچھ لیا نا, اوے تو میرے دین دے دشمنہ نال کھڑا رہا تے بڑا اچھل کے فوٹاں دے سپوٹاں کردہ رہا, ہون دس نہ تو میرے نواسیاں دا لیندہ نہ تے جناب حالات دے یزیدہ وقت دے یزیدہ نال جا کے ٹھپے لاندہ رہا, تے پھر قبر اس کی جواب ہوئے گا. اللہ حضرت فرمانے دے حضور دے غلامہ دی قبر جو حضور آنگے تے کی منظر ہوئے گا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ, لوگ کہتے ہیں تحریک والے دن رات کیوں حضور دے دین دا کام کر دینا, ساڑھے ذمہ داران ساڑھے ذمہ داران دن رات تحریک دا کام کیوں کر دیں. او تو انہوں پتہ ہی نہیں اس درد آن دی لذت کی ہے اللہ دے بندے ہو. او تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضرت ابو ایوب انصاری ایک رات رہ کے حضور دی عزت پیرا دیتا, حضور دے خیمے دے بار پیرا دیتا. تو صبح ہی جو حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری تو ساری رات پیرا دیتا. جی کیا حضور ساری رات پیرا دیتا ہے. یہ لبیک والے ہیں جو دن رات شہادتیں دے کر, فوش ڈول دے کر, ایف آئی آریں کٹوا کر, سب کچھ کروانے کے بعد بھی میدان میں کھڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اوہ دلیو حضور دے در والاؤ. تحریک تو انہوں اپنے نعرے نہیں لگا دی, تحریک کہندی حضور دے دین دی گل کرو. حضور دے در والاؤ سارے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اسی حضور دے دین وال کھڑے ہیں. میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم احفظ ابا ایوبا کما بات یحفظنی. یا اللہ ابو ایوب دی اس طرح حفاظت فرما جس طرح انہیں ساری رات پہ کہتے نبی دی عزت پیرا دیتا. تحریک لبیک یا رسول اللہ. اسی مشن نال کھڑی. اذان ہو جاوے جی, اذان نہیں پتہ. محمد رسول اللہ
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم اللہ مولا حسین دا فرمان میں مکمل کری جاواں رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله مولا حسین دا فرمان میں مکمل کری جاواں آپ نے فرمایا مستحلن لحرم اللہ جڑا اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال کر رہے ہوئے ناقصاً لعہد اللہ اللہ دے نال جڑا ہوندا عہد و پیمان ہے کلمہ پڑھن تو بعد کفر دے نظام چل سکدا تے قرآن دا نظام نہیں چل سکدا فرمایا ناقصاً لعہد اللہ جو اللہ کے ساتھ اس نے عہد و پیمان کیا ہے وہ توڑ رہا ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ فرمایا میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور یعنی کو دورہ دے رہا ہو تو پھر کیا ہو جس کے پاس زبان ہو طاقت ہو وہ پھر کیا کرے اتنے مرید اتنی بڑی گدی تو میں کہو حضور دے دین واسطے کدے کام نہیں آئی فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول فرمایا جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کو نہیں روکتا مولا حسین کا فرمان ہے گھر جا کے تسی آپ پہ فیصلہ کر لینا سی کتے کھڑے ہونا ہے ہون 2023 دے اندر تسی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یاد رکھی تو حضور دے دشمن نو ووٹ دین جائیں گا تو تینوں مالک ویکھ رہن یاد رکھی قبر جو حضور نہیں آنا ہی بس تاریخ دو اور کوئی مقصد نہیں ہون فیصلہ تو کرنا ابا تیرے والے تے ابے نو کیا ابا تو حضور دے دین والا چاچا کسی اور نے کہا ان کو حضور دے دین والا یار 76 سال ہو گئے اسی جناب یزیدیت دے پیچھے لگ کے اپنی آپ بھی تباہ کرا لیا معیشت بھی تباہ کرا لی سب کچھ تباہ کرا لیا ہوں امام حسین دی حقیقی مشن تے چلیے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امام حسین دی حقیقی راہ تے چل رہی اگے کی فرمایا سارے لوگوں واسطے اتنے بھی کئی لوگ ہون کے جڑے کہن کے بڑی سخت بات کر دی ہے فلاں ہوا یہ کیسے چلا جا سکتا ہے سارے لوگوں واسطے امام حسین نے کی فرمایا کہ میرے نانا جان نے کی فرمایا فیصلہ تسی کرنا تسی تحریک نال کھڑے ہونا حضور دے دین نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال یا پارٹیاں نال کھڑے ہونا اے فیصلہ تسی کرنا فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا فرمایا اللہ زیادہ حق رکھدا کہ جتھے اس ظالم نو داخل کرے گا ان دے مددگار نو بھی تماشا ویکھن والے نو بھی اتھے داخل کرے گا فیصلہ تسی کرنا کہ قیامت والے دن آخری گل بالکل قرآن مجید دی آیت اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فرمایا اسی قیامت والے دن ہر بندے نو اندے امام نال بلاواں گے تاریخ والے تسی کتنے خوش قسمت ہو کہ قیامت والے آواز لگے گی امیر المجاہدین جن امام انو ادھر آ جاوے تے کنی آواز لگے گی نون لیگ دا جڑا ہے نواز شریف دا جڑا ہے منن والا ادھر آ جاوے تے تسی کتنے خوش قسمت ہو قیامت والے تانوں امیر المجاہدین دے نام نال پکاریا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور ہم تو ہیں امام حسین کے خادم کے بھی خادم ٹھیک ہو گیا تو ہم ہیں اصل تو اس لیے میں مولا کائنات کی حدیث پاک سنا کے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور چلتے کیسے تھے حضور مسکراتے کیسے تھے وہ سنانے کے بعد پھر آپ سے اجازت ہے آپ لوگوں نے اب حضور کے دین کے بیجو بھائی بیجو اللہ دے بندے تسی ذکر حسین سنانا ہے توڑے کو 5 منٹ بیا بھی نہیں جاندا میرا ہے نا طبیعت بڑی سخت ہے یاد رکھنا میں اس چیز دا قائل نہیں لیکن میں آیا تو تسی سمجھو کہ میں اگر نہیں بول رہے تو پھر کوئی چپ کرو ایک ہی گل ہے تسی امام حسین دی کربلا دے ذکر حسین سنن آئے ہو تو تواڈے کول ادھا گھنٹہ بیا بھی نہیں جاندا ایتھے امام حسین دا نا جناب 8 ذی الحجہ تو لے کے 10 محرم تک اسلام واسطے سفر کیتا انہاں دی ذکر سنن آئے ہو تو کوئی پانی پینے واسطے جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے میں کہ پھر دلوں تے نہیں منیا نا پھر امام حسین دلوں منے میں تو سوچ تے صحیح کہ میں پیغام کربلا امام حسین دی کانفرنس تے بڑا تے پانی پینے واسطے جا رہے ہیں تے پھر گل کرنے کہ امام حسین دا پانی بند ہو گیا سی اسی جناب کوئی 5 گھنٹے پانی نہیں بند کر سکتے بہ جاؤ آرام نال یہی تے مسئلے ہوئے کہ اسی جناب حضور دے مجلس سے آداب دسے نے سارے دن کی پیرا مولویاں اپنے دسے کہ میرا آداب کرو کہ جو حضور دی مجلس آداب اس قوم نو دسیا ہی کوئی نہیں کہ حضور دی مجلس دے آداب کیاں اس واسطے جب میں تواڈے نال بڑا گل کر رہا نا تے بڑے ہیں سانو کوئی نہیں گل کوئی ساڈے نال لکھ بھائی ناراض ہوئے اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یردو فرمایا اللہ رسول سب سے زیادہ کائنات میں حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیتا جاوے تو تسی باہمیں بے شک ناراض ہو جاؤ سانو کوئی پرواہ نہیں اسی دے حضور دے در دے غلام دے سانو روٹیاں بھی اتھے ہی لب دیاں اسی حضور دے در دے کھاندے ہیں اس واسطے گیت بھی انہوں دے گاندے ہیں اسی کدے سردار وڈیرے دے ایم پی دے ایم این دے گیت نہیں گاندے اسی انہوں دی گل کردے ہیں جنہاں دے بارے امام بصیر نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب واسطے بنائی ہاں اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب واسطے بنائی ان مولا کائنات دی حدیث پاک سنو اللہ دے بندیوں اپنے دل حضور دی محبت پیدا کرو اے دنیا وچ بھی کامیاب ہے تے آخرت وچ بھی کامیابی ہے
جو قبر جو حضور پوچھن حضور فرمانے میرے غلام نے میرے دین واسطے بڑی محنت کی تھی. یا اس تو پہلے گل سنائی جاواں تسی اگر حضور دے دین واسطے محنت کر رہے ہو ساڈے ذمہ داران ایم پی اے تسی جتھے ہو ہن حضور دا دین آ رہا نا محنت کرو گے انشاءاللہ 2023 میں تسی حضور دے دین نو تخت تے لے کے آنا. کیڑا کیڑا بندہ محنت کرے گا حضور دے دین واسطے دلوں محنت کرنی. ذمہ دار نو نہیں ویکھنا کہنا یار 76 سال ہو گئے اے میں بوتھی لے کے حضور دی بارگاہ وچ جانا جو حضور نے میرے کو پوچھ لیا تے پھر میں کی جواب دیاں گا. یاد رکھنا مالک بڑے کریمن. حضرت ربیع بنت معوذ حضور دی بارگاہ دے وچ طرح لے کے تھوڑی زبان طرح ہی بول دیں جی طرح لے کے تھوڑے ذمہ داران واسطے بھی سارے واسطے کہ تسی محفل میلاد منعقد کی. وہ دربار کتنا کریم ہے. بچیاں سن حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے آئیاں حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے تے حضور نے جواباً ایک مٹھی بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات دیے دیتیاں تے پھر جان لگیاں تے حضور نے پھر بلا لیا. پھر حضور نے ایک مٹھی بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتیاں. پھر وہ شاعر کہنے تے مجبور ہویا جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو آیا نہ در تے بچیاں سن لے کے آئیاں طرح تے حضور نے جواباً سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتے. جو تسی حضور دے نظام واسطے اپنا مال اپنی موٹر سائیکل اپنی گڈی اپنا سب کچھ لے کے میدان وچ آؤ گے تے مالک تو انہوں کیویں نوازن گے. بلال حبشی نو پتہ سی کہ ایک وقت آئے گا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے گا. نہیں پتہ سی نا لیکن حضور دے دین واسطے محنت کیتیاں مارا کھادیاں. پھر ایک وقت آیا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. امام حسین کی فکر بھی امام حسین کربلا آئے اسی گل واسطے سن. فرمایا کہ جڑا ظالم بادشاہ دا زمانہ پاوے اسی ظالم اے سارے ظالماں نو تو لے کے تھلے تک اسی نہ ظالماں دے مقابلے آئے کھلوتے ہاں تے اسی امام حسین دی صف وچ کھڑے ہوئے ہاں. تانوں دعوت دے رہے ہاں کہ آ جاؤ امام حسین دی صف وچ کھڑے ہو جاؤ. قیامت والے دن شرمندگی نالو بہتر ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت سے اگر مان گیا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. ان مولا کائنات دی حدیث پاک تے پھر اس تو بعد اسی اپنے دلوں نو حضور دی محبت واسطے جگہ دیو خالی کر کے تے پھر انشاءاللہ دنیا میں جدو حضور دا دین آئے گا. یاد رکھنا حضور دا دین آئے گا تے پاکستان دے حالات بدلن گے. تسی میرے کو اتنے خالی کاغذ سائن کر کوئی اتنے بیٹھے ہوئے نا کسی سیاسی جماعت دو کہ بھئی جی نہیں ان مولویوں نے کیسے چلائیں گے. میرے کو خالی کاغذ سائن کرا لو وہ تسی عمران نہیں سارے را کے سارے بھی آ جاننا 50,000 سال بھی حکومت کر لین تہاڈی معیشت پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان ترقی اسی صورت میں کرے گا جدو محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہوئے گا. تے اسلام سب تو پہلے روٹی دا مسئلہ حل کردہ. اے تحریک ہے تو جس سے موجود ہو سارے جدو اسی حضور دے دین واسطے کم واسطے نکل دیا ختم نبوت واسطے یا ناموس رسالہ واسطے لاہور تو فیض آباد جانے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اٹھ کے کہے جی میں دھرنے میں گیا سی لانگ مارچ گیا سی تے میں نے تے پانی نہیں ملیا میں نے روٹی نہیں ملیا. اسلام دے تواڈے سامنے میں بیان کر جا رہے ہیں جھلک کہ اسی اسلام دے کم واسطے نکل دیا. اسلام روٹی سب تو پہلے لے کے آندا. تسی سوچو کہ جدو پورا دین حضور دا تخت ہوتے گا پھر گلی گلی محلے روٹی عام ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ عام ہوئے گی. وہ ایک ہی صورت ہے کہ حضور دے در تے آؤ. حضور دے در تے آؤ گے تو پھر ہر شے لبنی. جو حضور دے دل وال کنڈ کیتی بیٹھے ہو تو کوئی شے نہیں لبنی. یا 100 سال نہیں 1000 سال بھی دے دیو پاکستان دی معیشت نہیں درست ہو سکتی. جو اللہ رسول اللہ نے جنگ کیتی بیٹھے ہیں پھر معیشت کی میں درست ہو سکتی. امام حسین دی فکر بھی یہی ہے. تو امام حسین کربلا آئے بھی اسی گل واسطے سن. اس واسطے اسی اس یزید دے بھی خلاف ہاں تو انہاں یزیدوں دے بھی خلاف ہاں. اسی یہ نہیں کہ اس یزید دے خلاف گلی تے انہاں یزیدوں نال ہاتھ ملا کے کھڑی ہوئی. اسی نہیں اسی اس یزید دے بھی خلاف ہاں تو اس یزید دے خلاف ہاں تے ہر اس یزید دے خلاف ہاں جڑا حضور دے نظام دے خلاف کھڑا ہویا. ہن مولا کائنات دی حدیث پاک سننی حضور دے نظام واسطے محنت کرو گے کیا؟ ہاں بندے دا پتہ کوئی نہیں لگتا حضور دے نظام. اے ہو سکتا 2023 تھوڑا میرا آخری الیکشن ہوئے موقع ہی نہ ملے پھر اگلے الیکشن دا تے آج اس نظام واسطے محنت کرو. اتنے آؤ چھاڑ دیو. بندہ کہے جی ایس پولنگ بوتھ دے اندروں نہ ہر بندہ سمجھے کہ ایس پولنگ بوتھ دے اندروں میں حضور دے دین نو جتوانا بس اے تہیہ کر لو گے. نہیں یار بس جنہاں مالکہ دا میں کام کر رہے ہوں میں نو ویک رہے ہیں وہ تے بڑے نواز دین وہ تے طرح لے کے آؤ تے بچی نو سونے تے ہیرے تے جواہرات دین جب میں حضور دے دین واسطے دن رات محنت کروں گا تے میں نو مالک نہیں نوازن گے. پہلے تو لے کے آ
ان تنصر اللہ ینصرک علی، پہلے تو اللہ دی مدد کر پھر اللہ تیری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، پھر تیرے قدموں بھی ثابت قدم کرے گا۔ ہن مولا کائنات حضور دے نظام واسطے محنت کرو گے بھائی، حضور دے دین واسطے محنت کرو گے، پکی گل ہے۔ ہن گلی گلی محلے محلے نعرہ لانا ہے، ہن الیکشن تے آ گئے نا، سمجھو نگران حکومت آ گئی تے الیکشن تے آ گئے، ہن گلی گلی محلے نعرہ ہونا چاہیے، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ کوئی گل نہیں، جڑے ہاتھ نہیں چک دے کوئی مسئلہ نہیں، انہاں واسطے میں گل کیتی جاواں۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پترا گل پتہ لگ جائے، مرن دی دیر، اکھ بند ہون دی دیر ہے، تو جو کر لے نہ لا حضور دا نعرہ، پترا قبر بھی حضور نے کام آنا ہے۔ ہاں تو نہ لا نعرہ ہے، جتے بیٹھن میں ویکھنے ہاتھ نہیں چک رہے، بے شک نہ ہاتھ چکو، جنہاں دا ہاتھ رسول اللہ واسطے ہو ہاتھ پورا چک کے نعرہ لائے گا کہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا 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 آیا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعر ولم يكن بالمطغم ولا بالمكلسم وكان في وجه تدبير أبيض مشرب ناداج العينين أدب الأشفار جليل المشاش والقدد يجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رآه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائده لم ير قبله ولا بعده مثله۔ مولا کائنات فرمانے جڑے حضور دے کولو دور رہا تے دور رہا، جڑے نیڑے آیا وہ کہن تے مجبور ہویا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب دی زبان قلم کھلیا، فرمایا طیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرتونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑھیاں تو ابرو کوس مثال دسن جدنوں کے میاں تے تیر چھٹن لبا سرخاں کھا کے لال یمن جتے دن موتی دیاں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اے سارے تسی گرمی وچ بیٹھے ہو، میں بھی آ گیا، علامہ صاحب نے بھی آیا، علامہ صاحب نے گفتگو کی تھی، سارے آ گئے، انہوں نے محفل ملا سجائی، علامہ ممتاز صاحب نے، تسی لوگ کٹھے ہو گئے، سارا مقصد کی ہے۔ پیر ملے شاہ صاحب فرمانے اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں۔ ہن تسی نعرہ لانا ہے جنہوں میری گال سمجھ آ گئی نا، یہ دل میں جو حضور دی محبت ہے تے حضور دے صحابہ دی محبت ہے تے اہل بیت دی محبت ہے پاکان امت دی محبت ہے، وہ پورے ہاتھ چک کے نعرے دا جواب دے گا۔ میں نے واقعی لگے گا تسی واقعی میری گل تانوں سمجھ آئے تے اسی تے تانوں راضی کرنے واسطے نہیں آئے، اسی تے مالک نوں راضی کر دیں، اور راضی ہو جانے ساری دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی۔ جنہوں کوئی گل پسند آئی سبحان اللہ، نہ پسند آئی تے پھر بھی اسی انجی گل کرنے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا ہن نعرہ لانا حضور دے دین دا تے میں ویسے بھی ہمیشہ جڑیاں نال گل کردا تے میں حضور دے غلاماں نال گل کردا، جنہیں دل وچ جنہیں حضور دا کلمہ پڑھیا، جنہیں دل وچ حضور دی محبت ہے، جنہیں دل وچ کوئی سیاسی واسی دی محبت ہے، میں اندر گل کردا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہن نعرہ لانا ہے تے آج تو ایک کمپین آغاز ہو جاوے اس گاؤں دے اندر۔ گاؤں دا کی نام ہے جی؟ چاہوال دے اندر ایک کمپین دا آج آغاز ہو جاوے، ساڑھے کینڈیڈیٹ صاحب موجود ہیں، اے علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ تسی لوگوں نے یار تہاڈی گڈی اپنے ذاتی کام واسطے یوز ہو سکتی، الیکشن والے دن کہندے جی کینڈیڈیٹ پیسے دے پیٹرول واسطے ہے تے کام نہیں نا ٹھیک۔
اپنے کموں میں توڑے ہر سسٹم چلدا جو حضور دے دین دی بارے میں کہنا کینڈیڈ وال بھیج دو. نہیں تو کہا یار میں کینڈیڈ نہیں, میں جس دربار پر سودا کر رہا ہوں دربار بڑا کریم ہے. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار ہے. حضور نال گل کرو, حضور دے دین دی گل کرو, حضور دے نظام. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ تواڈے سامنے کھڑی ہے الحمدللہ ابو تاب نال کھڑی ہے تے حضور دے نظام دی گل کری. تسی لوگوں نے فیصلہ کرنا, گھر جا کے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ یار پتنا بھی میرے منہ تے مٹی پا کے آنا, سارے مٹی پا کے آنا ہے. یہ قبر جو حضور نے پوچھ لے تے میں کی جواب دیاں گا. قبر جو جواب تیار ہے تو سبحان اللہ, جو جواب تیار نہیں آج حضور دے دین واسطے محنت کرنی. آج تو بعد اس گاؤں دے اندروں گلی گلی محلے محلے نعرہ گونجنا چاہیے تے لوگ پوچھن کی ہویا, انہوں کہ اوہی تے ہویا جڑا تینوں درد ہویا. انہوں کہ اے امام حسین دی فکر ہے, یہی گل ہے. کوئی بات جو بڑھ کے علامہ صاحب ساڑھی گل کرانی, کوئی کہ بھئی جنہوں نے امام حسین دی شان ہے, یہی شان ہے کہ اینج کر کے حسینیت بیان کرنی. امام حسین نے گردن اینج کر کے نہیں کٹائی, اینج کر کے کٹائی گردن اپنے نانے دے دین واسطے تھی. امام حسین دی فکر ہے یہ جو یزید آ جاوے وقت دا تو پھر حجرے وچ نہیں بڑھنا, پھر میدان وچ آ جانا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے, آواز آنی چاہیے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہن نعرہ لانا ہے دیکھو دیکھو کون آیا تے پتہ چلے کہ واقعی آپ حضور دا دین تخت ہوتے آ رہا. تسی گلی گلی محلے محلے نعرہ لاؤ گے تے ٹاؤٹ تے پھر دن, نہ مخبر تے پھر دن, اور رپورٹ دین کہ یار تے گلی گلی محلے بڈھے بھی جوان ہو گئے تے جوان اور جوان بچے بھی آ گئے کہ نہیں یار بس اسی حضور دا دین لے کے آنا, امام حسین دی راہ تے چلنا. جس طرح آپ نے اپنے نانے جان دی دین دی حفاظت کی اسی امام حسین دی مشن تے چل دے ہویا حضور دے دین دی حفاظت کرنی. تے بس اسی ہن ووٹ کسی اور نو دینا ہی نہیں ہے, بس اسی ووٹ دینا تے حضور دے دین واسطے دینا ہے. تے پھر یہ یاد رکھنا اور رپورٹاں دین گے کہ یار بس اپنی بوری بسرا گول کرو. ہن حضور دے غلام جاگ پین, ہن گلی گلی محلے نعرہ لگ رہا کہ دیکھو دیکھو کون آیا. یار تمبو بھی گواہی دے, تسی اتنی دیر دے بیٹھے ہوئے ہو, میں بھی پانی نہیں پیتا تواڈے سامنے. میں پانی پین دی طلب ہوئی تے میں سوچا یار تو آیا ہے فکر حسین تے پیغام حسین کربلا وچ تے پانی پین لگے. تیرے کو اتنا بھی پانی برداشت نہیں. امام حسین دی گل کرنی کہ پانی بند ہو گیا, میں بھی تواڈے سامنے ہی بیٹھا ہوا اس گرمی دے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں مردا بندہ اس گرمی نے. جدو موت تائی آنی تو لکھی ہوندی, موت نے تائی آنا جدو لکھی ہونا تو اس تو پہلے کوئی مار نہیں سکتا, اس تو پہلے کوئی زندہ کر نہیں سکتا. سیدھی جی گل ہے. اس واسطے نعرہ لاؤ, اے دھرتی بھی گواہ بن جاوے, اے نعرہ بھی اس علاقے سے تاریخی بن جاوے تو شاید نعرہ اللہ دی بارگاہ دے تے رسول اللہ دی بارگاہ مقبول ہو جاوے تے حضور دا دین تخت تے آ جاوے. لاؤ چی کوک چھیتی جاگن مسلمان, اس دھرتی تے ہوئے نظام مصطفیٰ ساڑی اے اذان ہے. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا, نہ بلہ آیا, نہ تیر آیا, نہ شیر آیا, نہ کوئی اور گھنڈا آیا, اب محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. خاک ہو جائے عدوف. علامہ صاحب ترجمہ کہا دینا سارے واسطے, سینو کھاڑی گل کوئی برداشت نہ ہوئے, سارے میں ترجمہ کہا دینا. میں شعر پڑھی جا رہا ہوں. خاک ہو جائے عدوف جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مصطفیٰ جان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھ, جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا, جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا. ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالِ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
یا الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے جن لوگوں نے اس محفل پاک میں تمام انسمام کوششیں کافی کی سب کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس محفل پاک کی برکت سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا حسین کے گھوڑے کے ساتھ جو خاک لگی اس خاک کی برکت سے یا الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں حلال کر رزق وافر عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ مغروض ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بارکت سے نجات نصیب فرما۔ اس محفل پاک کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ذکر حسین کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اسلام کے مجاہدین کی غائبانہ مدد فرما، عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام، غزہ اور پاکستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی پاکستان و اہل پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کو قدم قدم پر بھلائیاں عطا فرما، سب کی نیک حاجتوں تمنا و عرضوں کو پورا فرما۔ مولا حسین کی برکت سے سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا الہی جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے سب کو اپنے خزانے غیب سے حلال کا وافر عطا فرما، آنے والی مشکلات سے محفوظ فرما، تمام مشکلات سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو آخری سانس تک حضور کے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے تمام ذمہ داران، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، کارکنان، محبین، ووٹر، سپورٹر، سب کے جان مال میں اولاد میں گھر بار برکتیں عطا فرما، سب کو اپنے خزانہ غیب سے حلال کا وافر عطا فرما، دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ یا الہی رحم فرما ہمارے اعظم بھائی ہیں۔ یا الہی جس سواری پر مولا حسین سوار ہوئے اس سواری کے ساتھ جو خاک لگی اس کے پاؤں کے ساتھ، اس خاک کی برکت سے جو ہمارے عظیم بھائی ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور شفائے عاجلہ نافع عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کے بھی حضور کے غلام ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں بھی موذی بیماری میں، عام بیماری میں مبتلا ہیں، یا الہی سب کو شفا عطا فرما۔ اس محفل پاک کی برکت سے یا الہی سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہمیں اب حضور کے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے صحابہ و اہل بیت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل گشا کے واسطے، کربلا میں شہید کربلا کے واسطے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا الہی ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، امیر المجاہدین کا عشق اور نظر بخش دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔